أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل لو شاء الله ما طلعته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون انبیاء دنیا میں مبعوث ہوتے ہیں تو لوگوں کو اپنی گزشتہ زندگی کا حوالہ دے کر یہ کہتے ہیں، قوم کے لوگوں کو چیلنج دیتے ہیں کہ یہ جو زندگی تمہارے سامنے ہماری گزری، اس میں ہمارا جو کردار بھی تمہیں نظر آئے گا یا نظر آیا، وہ یہی نظر آئے گا کہ سچ بات پر قائم رہے اور سچ کہا اور سچ پھیلانے کی کوشش کی، اور اس وصف کے اعلیٰ ترین معیار ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آتے ہیں۔ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ اس اعلیٰ خلق کے نور سے منور تھا۔ آپ کا ہر عمل، ہر فعل نبوت سے پہلے بھی، دعویٰ نبوت سے پہلے بھی سچائی اور حق گوئی سے سجا ہوا تھا۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس اعلیٰ خلق کی مثال دیتے ہوئے کفار کو مخاطب کر کے اس آیت میں جو میں نے تلاوت کی ہے یہ فرمایا ہے کہ تو کہہ دے اگر اللہ چاہتا تو میں تم پر اس کی تلاوت نہ کرتا، اور نہ وہ اللہ تمہیں اس بات پر مطلع کرتا، بس میں اس رسالت سے پہلے بھی تمہارے درمیان ایک لمبی عمر گزار چکا ہوں، تو کیا تم عقل نہیں کرتے؟ تم جو مجھ پر یہ الزام دے رہے ہو کہ یہ جو میں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے یہ غلط ہے، جھوٹ ہے، اور قطعاً میں خدا تعالیٰ کی طرف سے مبعوث نہیں کیا گیا، میں دنیا داروں کی طرح اپنی لیڈری کی دکان چمکانے کے لیے نعوذ باللہ یہ دعویٰ کر رہا ہوں تاکہ تم لوگ کسی طرح مجھے اپنا سردار تسلیم کر لو یا تنگ آ کر میرے سے شرائط طے کرنے لگ جاؤ۔ تو سن لو کہ ان بکھیڑوں سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے، ان دنیا داری کی باتوں سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔
اگر یہ باتیں مجھے چاہیے ہوتی، یہ چیزیں مجھے چاہیے ہوتی، تو میں تمہاری مرضی کی باتیں تمہیں بتاتا جو تمہیں خوش کر دیتی. مجھ پر تم اعتراض کرنے والے نہ ہوتے، بلکہ فوراً مجھے مقام دینے والے بن جاتے. لیکن میں تو تمہیں حق کا وہ پیغام پہنچا رہا ہوں جو خدا تعالیٰ نے مجھ پر اتارا ہے. اس لیے مجھ سے اس بارے میں نہ لڑو. اگر اللہ یہ پیغام تم تک پہنچانا نہ چاہتا تو میں قطعاً تمہیں وہ باتیں نہ کہتا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے سکھائیں اور میں نے تمہیں بتائیں. تم مجھے شک کی نظر سے دیکھ رہے ہو کہ شاید یہ میں نے اپنے پاس سے گھڑ لی ہیں ساری باتیں. کچھ تو ہوش کرو. میں تمہارے درمیان ایک عرصے سے رہ رہا ہوں. 2-4 سال کا عرصہ نہیں ہے، 10-20 سال کا عرصہ نہیں ہے. گو کہ یہ عرصہ بھی کسی کے کردار کو جانچنے کے لیے بہت ہوتا ہے. لیکن اس میں کہا جا سکتا ہے کہ جوانی کی عمر ہے، کئی اتار چڑھاؤ آتے ہیں. فرمایا کہ میری تو یہ عمر بھی گزر گئی ہے جو جوانی کی عمر ہوتی ہے، اور 40 سال کی پختہ عمر ہو گئی ہے. اور یہ تمام عرصہ میں نے تمہارے درمیان گزارا ہے. یہ تو وہ عمر ہے جس میں اب عمر ڈھلنے کا دور شروع ہو جاتا ہے. میری گزشتہ 40 سالہ زندگی تمہارے سامنے ہے. میں نے کبھی بھی کسی بھی معاملے میں جھوٹ تو درکنار حق سے اور سچ سے رتی بھر بھی انحراف نہیں کیا. ذرا سا بھی پیچھے نہیں ہٹا حق سے. اب اس عمر میں کیا میں تمہاری سرداری لینے کے لیے خدا پر جھوٹ بولوں گا؟ تو یہ ہے وہ شاندار گواہی جو خدا تعالیٰ نے وہی کر کے آپ کے ذریعے کفار تک پہنچائی تھی، دنیا تک پہنچائی کہ کچھ تو ہوش کے ناخن لو. کیوں تمہاری مت ماری گئی ہے؟ تمہاری عقل کو کیا ہو گیا ہے؟ آج بھی جو لوگ قرآن کو نہیں مانتے ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کا کام اسلام اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کے سوا کچھ نہیں ہے. وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قرآن میں سے تم دکھا رہے ہو، اور ہم تو لوگ تو اس کو مانتے نہیں کہ یہ الہامی کتاب ہے. تم نے کہانی بنا کر خود ہی اس کے بارے میں گواہی دے دی. تو ایسے لوگوں کو کم از کم حقائق اور واقعات سے ہی پرکھ لینا چاہیے سچائی کو. یہ جو آپ نے اتنا لمبا عرصہ کفار میں گزارا، اور یہ جو اتنا بڑا دعویٰ کفار کے سامنے رکھا کہ تمہارے سامنے میری زندگی ہے، اس پر غور کرو. اس پر کبھی کفار مکہ نے انگلی نہیں اٹھائی کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. فلاں فلاں موقع پر جھوٹ نہیں بولا تھا، یاد کرایا جائے. تو ایک بھی مثال ایسی نہیں ملتی کہ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس استدلال پر، اس دلیل کو رد کیا ہو، کوئی اعتراض کیا ہو اس پہ.
اس کے برعکس آپ کو صدوق کہا جاتا تھا۔ اس کی مثالیں ہیں، یعنی جھوٹ بولنا تو ایک طرف رہا، صداقت کا ایسا اعلیٰ نمونہ تھے جس کی مثال نہیں ملتی۔ تو ایسے واقعات کی بعض مثالیں میں پیش کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو ایک اقتباس ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ انبیاء وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی کامل راست بازی کی قوی حجت پیش کر کے اپنے دشمنوں کو بھی الزام دیا، جیسا کہ یہ الزام قرآن شریف میں ہے۔ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے موجود ہے، جہاں فرمایا ہے فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، یعنی میں ایسا نہیں کہ جھوٹ بولوں اور افترا کروں، دیکھو میں 40 برس اس سے پہلے تم میں ہی رہتا رہا ہوں، کیا کبھی تم نے میرا کوئی جھوٹ یا افترا ثابت کیا؟ پھر کیا تم کو اتنی سمجھ نہیں، یعنی یہ سمجھ کہ جس نے ابھی آج تک کسی قسم کا جھوٹ نہیں بولا وہ اب خدا پر کیوں جھوٹ بولنے لگا؟ غرض انبیاء کے واقعات عمری اور ان کی سلامت روشی ایسی بدیہی اور ثابت ہے، یعنی واضح اور ثابت شدہ ہے کہ اگر سب باتوں کو چھوڑ کر ان کے واقعات کو ہی دیکھا جائے تو ان کی صداقت ان کے واقعات سے ہی روشن ہو رہی ہے۔ مثلا اگر کوئی منصف اور عاقل ان تمام براہین اور دلائل صدق نبوت حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کتاب میں لکھی جائیں گی، قطع نظر یہ کتاب تھی، محض ان حالات پر ہی غور کرے تو بلا شبہ انہیں حالات پر غور کرنے سے ان کے نبی صادق ہونے پر دل سے یقین کرے گا، اور کیوں کر یقین نہ کرے، وہ واقعات ہی ایسے کمال، سچائی اور صفائی سے معطر ہیں کہ حق کے طالبوں کے دل بلا اختیار ان کی طرف کھینچے جاتے ہیں۔ یہ براہین احمدیہ میں آپ نے فرمایا تھا، لکھے تھے۔ تو بہرحال باقی تو باتیں میں نہیں آگے بیان کر رہا، اب احادیث سے کچھ واقعات بیان کروں گا جن سے آپ کی سچائی پر معاشرے کے ہر طبقے نے مہر ثبت کی ہے، گواہی دی ہے، جس میں گھر والے بھی ہیں، کاروباری شریک بھی ہیں، دوست بھی ہیں اور دشمن بھی ہیں، کہ یہ وہ سچا انسان تھا جسے ہم بلا مبالغہ صدوق کہتے تھے اور کہتے ہیں۔ ابتدائے جوانی میں ہی قریش مکہ کی یہ گواہی ہے کہ آپ کو صادق اور امین ہونے کا توجہ انہوں نے دی۔ ایک واقعہ ہے، جب تعمیر کعبہ کے وقت حجر اسود کی تنصیب کے لیے قبائل کا باہم اختلاف ہوا اور نوبت جنگ و جدال تک پہنچنے لگی، تو 4-5 دن تک کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر ان میں سے ایک شخص نے، کسی عقل مند نے مشورہ دیا جن کا نام تھا ابو امیہ بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم۔ تو یہ سب سے بوڑھے شخص تھے، تجربہ کار تھے، عموماً بوڑھے ذرا ہوش سے کام لیتے ہیں۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ یہ اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ فیصلہ کر لو کہ جو شخص کل سب سے پہلے بیت اللہ میں آئے گا وہ فیصلہ کر دے۔ اس بات پر راضی ہو جاؤ سارے۔ چنانچہ سب نے یہ تجویز مان لی، اور اگلے روز انہوں نے دیکھا کہ سب سے پہلے داخل ہونے والے بیت اللہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ چنانچہ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کہا
हाज़ल अमीन, ये तो अमीन है। हम खुश हो गए, ये मोहम्मद हैं। चुनाचे जब उनके पास पहुँचे और कुरैश ने हजर अस्वद के वज़ा करने का झगड़ा बताया, लगाने का हजर अस्वद लगाना था जब, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे पास एक कपड़ा लाओ। चुनाचे वो कपड़ा पेश किया गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कपड़ा बिछाया और हजर अस्वद को इस चादर पर में रख दिया। फिर आपने फरमाया हर कबीला इस चादर का एक कोना पकड़ ले, फिर सब मिलकर हजर अस्वद को उठाओ। चुनांचे उन्होंने ऐसे ही किया, यहाँ तक कि जब वो हजर अस्वद अपनी जहाँ रखना था जगह, उस जगह पे पहुँच गया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद को अपने हाथ से उसकी जगह पर नस्ब फरमा दिया। तो जैसा कि कुफार ने उस वक्त कुरैश के सरदारों ने कहा था कि आपको अमीन कहा था, ये दावा से बहुत पहले का किस्सा है, जवानी का किस्सा है। और अमीन भी वही होता है जो सच पर कायम रहने वाला हो। कभी कोई झूठा शख्स ईमानदार नहीं हो सकता। तो देखें, इस बात से सरदाराने कुरैश में आपका एक मुकाम था। अगर आप दुनियादारों की तरह सरदारी या लीडरी चाहते तो इस मुकाम की वजह से वो हासिल कर सकते थे, लेकिन आपको तो इस चीज़ से कोई गरज नहीं थी। फिर देखें, इन्हीं जवानी के अयाम की बात है जब हज़रत खदीजा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिद्क बयानी और ईमानदारी और आला अखलाक का हाल सुनकर अपना माल आपको देकर तजारत के लिए रवाना किया। उस सफ़र में हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ग़ुलाम मैसरा भी आपके साथ थे। वापसी पर मैसरा ने सफ़र के हालात बयान किए तो हज़रत खदीजा ने उनसे मुतासर होकर हुज़ूर को शादी का पैगाम भिजवाया कि आप क़राबतदारी का ख्याल रखते हैं, कौम में मुअज़्ज़ज़ हैं, ईमानदार हैं और आसन अखलाक के मालिक हैं और बात कहने में सच्चे हैं। तो सच्चाई और ईमानदारी के आला मयार जो आपने उस वक्त जवानी के वक्त में कायम किए थे, इस तजारती सफ़र में दिखाए थे अपने साथियों को, और वो ग़ुलाम जो आपके साथ था वो भी इससे मुतासर हुए बगैर ना रह सका और आपका गर्विदा हो गया। वापस आके अपने मालिकिन को बताया, ये तो ऐसा ईमानदार और सच्चा शख्स है। फिर बीवी की गवाही है। बीवियां जो अपने खामन के अच्छे बुरे की राजदार होती हैं, वही उनके घरेलू हालात में, मामलात में गवाही दे सकती हैं। उन्हीं की गवाही सबसे वजन रखने वाली गवाही है जो मिल सकती है। तो इस बारे में भी एक रिवायत में बयान है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही के नज़ूल का जिक्र करते हुए, एक तफसीली रिवायत है, बयान किया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से अपनी परेशानी का जिक्र किया वही के वक्त। तो उन्होंने आपको तसल्ली देते हुए कहा, कल्ला अबशिर वल्लाहि ला युफ़्ज़िकल्लाहु अबदन इन्नका लतसिलुर रहमा व तस्दुक़ु कुल हदीस। यानी वैसे नहीं जैसे आप सोच रहे हैं, आपको मुबारक हो, अल्लाह की कसम अल्लाह ताला आपको कभी रुसवा नहीं करेगा। आप सिला रहमी करते हैं और रास्तगोई से, सच्चाई से काम लेते हैं। फिर देखें दोस्त की गवाही। वो दोस्त
جو بچپن سے ساتھ کھیلا پلا بڑا، یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس دوست نے ہمیشہ ہر حالت میں آپ کو سچ کہتے اور سچ کی تلقین کرتے ہوئے دیکھا تھا اور سنا تھا. اس لیے ان کے ذہن میں کبھی یہ تصور آ ہی نہیں سکتا تھا کہ کبھی یہ شخص جھوٹ بھی بول سکتا ہے. چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر نے جب آپ کے دعویٰ کے بارے میں سنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصرار کے باوجود کوئی دلیل نہیں چاہیے، کیونکہ زندگی بھر کا یہی مشاہدہ تھا ان کا کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں. آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف یہی پوچھا کہ کیا آپ نے دعویٰ کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کرنی چاہیے تو ہر بار یہی عرض کی کہ مجھے صرف ہاں یا نہ میں بتا دیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کہنے پر عرض کیا کہ میرے سامنے تو آپ کی سابقہ زندگی پڑی ہوئی ہے ساری، میں کس طرح کہہ سکتا ہوں کہ بندوں سے سچ بولنے والا ہو اور اس کے اعلیٰ معیار قائم کرنے والا ہو اور خدا پر جھوٹ بولے. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ گھر والوں کی یا ملازمین کی یا دوستوں کی گواہی تو ایسی ہے کہ اگر کچھ تھوڑی بہت کسی میں غلطی بھی ہو، کمی بھی ہو، تو پردہ پوشی کر سکتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ کون سی گواہیاں ہیں؟ تو اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دشمن بھی جو گواہی آپ کے بارے میں دیتا ہے وہ تو ایسی گواہی ہے جس کو کسی طرح رد نہیں کیا جا سکتا. چنانچہ اس کی ایک مثال آپ کے اشد ترین دشمن نضر بن حارث کی گواہی ہے. ایک مرتبہ سرداران قریش جمع ہوئے جن میں ابو جہل اور اشد ترین دشمن نضر بن حارث بھی شامل تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب کسی نے یہ کہا کہ انہیں جادوگر مشہور کر دیا جائے یا جھوٹا قرار دے دیا جائے تو نضر بن حارث کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے گروہ قریش، ایک ایسا معاملہ تمہارے پلے پڑا ہے جس کے مقابلے کے لیے تم کوئی تدبیر نہیں لا سکے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں ایک نوجوان لڑکے تھے اور تمہیں سب سے زیادہ محبوب تھے، سب سے زیادہ سچ بولنے والے تھے، تم میں سب سے زیادہ ایمانت دار تھے. اب تم نے ان کی کنپٹیوں میں عمر کے آثار دیکھے اور جو وہ پیغام لے کر آئے تم نے کہا وہ جادوگر ہے. ان میں جادو کی کوئی بات نہیں، ہم نے بھی جادوگر دیکھے ہوئے ہیں. تم نے کہا وہ کاہن ہے، ہم نے بھی کاہن دیکھے ہوئے ہیں، وہ ہرگز کاہن نہیں ہیں. تم نے کہا وہ شاعر ہیں، ہم شعر کی سب اقسام جانتے ہیں، وہ شاعر نہیں ہے. تم نے کہا وہ مجنون ہے، ان میں مجنون کی کوئی بھی علامت نہیں ہے. اے گروہ قریش، مزید غور کر لو کہ تمہارا واسطہ ایک بہت بڑے معاملے سے ہے. پھر دیکھیں ایک اور گواہی جو دشمنوں کے سردار ابو جہل کی ہے. اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ابو جہل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہم تمہیں جھوٹا نہیں کہتے، البتہ ہم اس تعلیم کو جھوٹا سمجھتے ہیں جو تم پیش کرتے ہو. جب عقل پر پردے پڑ جائیں، کسی کی مت ماری جائے تو تبھی تو ایسی باتیں کرتا ہے وہ. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم کچھ تو عقل کرو. کیا
ایک سچا آدمی جھوٹی تعلیم دے سکتا ہے؟ سچا آدمی تو سب سے پہلے اس جھوٹی تعلیم کے خلاف کھڑا ہوگا۔ پھر ایک اور موقع پر آپ کے صادق ہونے پر دشمن کی گواہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہیں ابو سفیان بن حرب نے بتایا کہ جب وہ شام کی طرف ایک تجارتی قافلے کے ساتھ گیا ہوا تھا تو ایک دن شاہ روم ہرقل نے ہمارے قافلے کے افراد کو بلا بھیجا تاکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت وہ کچھ سوالات پوچھ سکے۔ شہنشاہ روم کے دربار میں ہرقل سے اپنی گفتگو کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے بیان کیا کہ اس نے مجھ سے کچھ سوال کیے۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ کیا دعویٰ سے پہلے تم لوگ اس پر جھوٹ بولنے کا الزام لگاتے تھے؟ میں نے جواباً کہا کہ نہیں۔ تو اس پر ہرقل نے ابو سفیان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جب تو نے میرے اس سوال کا جواب نفی میں دیا تو میں نے سمجھ لیا کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگوں پر تو جھوٹ باندھنے سے باز رہے مگر اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے۔ پھر ہرقل نے کہا ماذا یامرکم، کہ محمد آپ کو کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا وہ کہتا ہے اللہ کی عبادت کرو جو اکیلا ہی معبود ہے اور اس کا کسی چیز کو شریک نہ قرار دو، اور ان باتوں کو جو تمہارے آباء و اجداد کہتے تھے چھوڑ دو، اور وہ ہمیں نماز قائم کرنے اور سچ بولنے، پاک دامنی اختیار کرنے اور صلہ رحمی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تب ہرقل نے کہا کہ جو تو کہتا ہے اگر یہ سچ ہے تو پھر عنقریب میرے قدموں کی اس جگہ کا بھی وہی مالک ہو جائے گا۔ پھر باوجود نہ ماننے کے آپ کی سچائی کا روپ تھا، اس نے بھی اندر سے مخالفین کے دل دہلائے ہوئے تھے، اور وہ اس فکر میں رہتے تھے کہ اس سچے آدمی کی اگر یہ باتیں اور یہ تعلیم بھی سچی ہوئی تو ہمارا کیا ہوگا۔ اس خوف کا ایک واقعہ میں اس طرح ذکر ہے کہ قریش نے ایک دفعہ سردار عتبہ کو نمائندہ بنا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھجوایا۔ اس نے کہا آپ ہمارے معبودوں کو کیوں برا بھلا کہتے ہیں اور ہمارے آباء کو کیوں گمراہ قرار دیتے ہیں؟ آپ کی جو بھی خواہش ہے پوری کرتے ہیں، ہم پوری کر دیتے ہیں، آپ ان باتوں سے باز آئیں۔ حضور تحمل اور خاموشی سے ان کی باتیں سنتے رہے۔ جب وہ سب کہہ چکا تو آپ نے سورہ حامیم فصلت کی چند آیات تلاوت کی۔ جب آپ اس آیت پر پہنچے کہ میں تمہیں عاد و سمود جیسے عذاب سے ڈراتا ہوں، تو اس پر عتبہ نے آپ کو روک دیا کہ اب بس کریں، اور خوف کے مارے اٹھ کر چل دیا۔ اس نے قریش کو جا کر کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات کہتا ہے تو کبھی جھوٹ نہیں بولتا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں تم پر وہ عذاب نہ آ جائے جس سے وہ ڈراتا ہے۔ تمام سردار یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ پھر آپ کی سچائی کی گواہی صرف اتنی نہیں کہ ایک آدھ مثالیں مختلف طبقات میں سے مل جاتی ہیں جو لوگ آپ کی گواہیاں دیتے ہیں، بلکہ پوری قوم نے جمع ہو کر آپ کے صادق القول ہونے پر گواہی دی ہے۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ہوشیار و بیدار کر کے احکام اترے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھ گئے اور بلند آواز سے پکار کر اور ہر قبیلہ کا نام لے لے کر قریش کو بلایا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ اے قریش، اگر میں تم کو یہ خبر دوں، یہ بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک بہت بڑا لشکر چھپا ہوا ہے جو عنقریب تم پہ حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ اور پہاڑی اتنی اونچی نہیں تھی اور بظاہر یہ بات بالکل ناقابل قبول تھی، لیکن
کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ شخص جھوٹ نہیں بولتا، کبھی کوئی غلط بات نہیں کہہ سکتا. سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہاں ہم ضرور مانیں گے، کیونکہ ہم نے تمہیں ہمیشہ صادق القول پایا ہے، ہمیشہ سچی بات کہنے والا پایا ہے. تو آپ نے فرمایا تو پھر سنو، میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ اللہ کے عذاب کا لشکر تمہارے قریب پہنچ چکا ہے. خدا پر ایمان لاؤ اور عذاب سے بچ جاؤ. بہرحال یہ باتیں سن کے تو قریش پھر وہاں سے چلے گئے اور ہنسی مذاق اور ٹھٹھا کرنے لگے، تعلیم کا مذاق اڑایا. لیکن اس کے باوجود یہ نہیں کہہ سکے کہ تم آپ جھوٹے ہیں. آپ کو بہت برا بھلا کہا اور بھی سخت الفاظ استعمال کیے تھے، لیکن یہ نہ کہہ سکے کہ آپ ہمیشہ کی طرح جھوٹ بول رہے ہیں. اگر منہ سے الفاظ نکلے تو یہی کہ ہمیشہ آپ نے سچ بولا ہے اور یقیناً آپ سچ بول رہے ہوں گے. آپ کی سچائی کا معیار اتنا بلند، واضح اور روشن تھا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا کہ آپ کو کوئی جھوٹ بولنے کا الزام لگا سکے، اشارہ بھی کر سکے. پھر آپ کے چچا کی گواہی ہے. جب محصوری کے زمانے میں جب شعب ابی طالب میں محصور ہو گئے تھے، تیسرا سال جب ہونے کو آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے علم پا کر ابو طالب کو اطلاع دی کہ بنو ہاشم سے بائیکاٹ کا جو معاہدہ خانہ کعبہ میں لٹکایا ہوا تھا، ساروں نے بائیکاٹ کیا تھا اور اس کا معاہدہ تھا اور لٹکایا گیا تھا خانہ کعبہ میں، اس میں سوائے اللہ کے لفظ کے باقی سارا جو معاہدہ ہے اس کو دیمک کھا گئی ہے. اور ابو طالب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر اتنا یقین تھا کہ انہوں نے جا کے پہلے اپنے بھائیوں سے کہا کہ خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک کبھی کوئی غلط بات نہیں کی، اور یہ انہوں نے مجھے بتایا ہے، اور لازماً یہ بھی سچی بات ہے. پھر وہ دوسرے سردار قریش کے سردار جو تھے ان کے پاس گئے، انہوں نے بھی بتایا یہی بات کہ تمہارے معاہدے کو دیمک کھا گئی ہے، اور تم بھی جانتے اور میں بھی جانتا ہوں کہ اس نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا. تو جا کر دیکھ لیتے ہیں، اگر تو میرا بھتیجا سچا نکلا تو تمہیں بائیکاٹ کا فیصلہ بدلنا ہوگا، اور اگر وہ جھوٹا ہوا تو میں اسے تمہارے حوالے کر دوں گا، جو مرضی سلوک کرنا، قتل کرو یا جو چاہے کرو. اور پھر جب وہ وہاں گئے تو دیکھا وہ سب نے اس پہ رضامندی کا اظہار کیا کفار نے، تو واقعی وہاں سوائے اللہ کے لفظ کے باقی سارا جو معاہدہ تھا اس کو دیمک کھا گئی ہوئی تھی. چنانچہ وہ ختم سمجھا گیا. اب بظاہر تو آپ کے سچا ہونے کی بات ابو طالب نے کی ہے، لیکن تمام سرداران قریش کو خاموش ہو جانا یہ ثابت کرتا ہے کہ ان کو بھی یقین تھا کہ آپ سچ کہنے والے ہیں، بلکہ یہ بھی یقین تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا بھی سچا ہے جس نے یہ خبر دی ہے. لیکن خدا کو نہ ماننا اس کے لیے تو تکبر اور ڈھٹائی تھی جو آڑے آتی تھی ہر دفعہ. کیونکہ اگر یہ یقین نہ ہوتا کہ واقعی کاغذ کو دیمک کھا گئی ہے، یہ ایسی کوئی بات ہے، یہ خدا نے خبر دی ہے، تو ہنسی مذاق میں ٹال سکتے تھے. لیکن بڑے سنجیدہ ہو کے سارے وہاں گئے. پھر ایک اور مخالف اور اس کی بیوی کی گواہی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ عمرہ کے لیے گئے تو امیہ بن خلف ابو صفوان کے پاس ٹھہرے، اور امیہ بن خلف شام جاتے ہوئے سعد کے ہاں مدینہ میں ٹھہرا کرتا تھا.
بہرحال کہتے ہیں امیہ نے سعد کو کہا آپ انتظار کریں اور جب دوپہر ہو اور لوگ غافل ہو جائیں تو اس وقت عمرہ کر لینا۔ اس وقت کفار کے سامنے اس طرح کھلے بندوں کر نہیں سکتے تھے۔ چنانچہ اس دوران کہ جب سعد طواف کر رہے تھے ابو جہل آ گیا اور اس نے کہا کعبہ کا طواف کرنے والا کون شخص ہے؟ انہوں نے کہا میں سعد ہوں۔ اس پر ابو جہل نے کہا تم کعبہ کا امن کے ساتھ طواف کر رہے ہو حالانکہ تم نے محمد اور اس کے ساتھیوں کو پناہ دے رکھی ہے۔ سعد نے کہا ہاں ہم نے ایسا کیا ہوا ہے۔ چنانچہ وہ ایک دوسرے سے اونچی آواز میں باتیں کرنے لگے۔ اس پر امیہ نے سعد سے کہا ابو الحکم پر آوازیں بلند نہ کرو، یہ اس وادی کا سردار ہے۔ سعد نے کہا اللہ کی قسم اگر تم نے مجھے طواف کرنے سے روکا تو میں تیری شام کے ساتھ جو تجارت ہے اس میں روک بن جاؤں گا۔ شام کے ساتھ تجارت ان کے رستے سے ہوتی تھی۔ اس پر امیہ سعد سے کہنے لگا اپنی آواز بلند نہ کرو، اور وہ ان کو پکڑ کر روک رہا تھا۔ اس پر سعد ناراض ہو گئے اور کہا مجھے چھوڑ دو، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے انہوں نے کہا ہے کہ تم ان کے ہاتھوں قتل ہونے والے ہو۔ اس پر امیہ نے کہا کیا میں؟ سعد نے کہا ہاں۔ اس پر امیہ نے کہا اللہ کی قسم محمد جب بات کرتا ہے تو جھوٹ نہیں بولتا۔ پھر وہ اپنی بیوی کے پاس آیا اور کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میرے یثربی بھائی نے مجھے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا کیا کہا ہے؟ تو امیہ نے کہا اس نے کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال ہے کہ وہ مجھے قتل کرنے والے ہیں۔ اس پر امیہ کی بیوی نے کہا اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے۔ پھر جب بدر کی طرف کفار مکہ کی فوج جانے لگی تو امیہ کی بیوی نے اسے کہا کہ تجھے یاد نہیں تیرے یثربی بھائی نے کیا کہا تھا؟ امیہ نے کہا کہ میں آگے نہیں جاؤں گا، لیکن ابو جہل نے امیہ سے کہا کہ تم وادی کے معزز سرداروں میں سے ہو۔ زبردستی اس کو آگے لے گیا اور 1-2 دن تک تو ساتھ رہو پھر واپس آ جانا۔ چنانچہ وہ ساتھ ہو لیا اور آخر وہیں بدر میں مارا گیا۔ تو یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر وہ دونوں میاں بیوی نہ صرف خوف زدہ ہو گئے تھے بلکہ یقین تھا کہ ایسا ہی ہوگا، اور لاکھ بچنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ کی تقدیر اسے بدر کے میدان میں لے گئی۔ پھر دیکھیں آپ کے سچائی کے روب کی ایک اور مثال۔ جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہونے کے بعد جب چند صحابہ کے ساتھ ایک گھاٹی میں ٹیک لگائے ہوئے تھے تو ابی بن خلف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر للکارتے ہوئے پکارا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آج تم بچ گئے تو میں کامیاب نہ ہوا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہم میں سے کوئی اس کی طرف بڑھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسے چھوڑ دو۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزہ لیا اور آگے بڑھے اور اس کی گردن پر ایک ہی وار کیا جس سے وہ اپنے گھوڑے سے زمین پر لوٹیاں کھاتے ہوئے گرا۔ ابن اسحاق جن کی روایت سیرت ابن ہشام میں درج ہے بیان کرتے ہیں کہ مجھے صالح بن ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف نے بتایا کہ ابی بن خلف جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں ملتا تو کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک گھوڑا ہے جس کو میں خاص مقدار میں دانہ کھلا کر موٹا تازہ کر رہا ہوں، اس پر سوار ہو کر میں آپ کو قتل کروں گا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے فرماتے کہ جس طرح تم کہتے ہو ویسا نہیں ہوگا بلکہ انشاءاللہ میں ہی تمہیں قتل کروں گا۔ بس جو زخمی ہو کر قریش کے پاس واپس پلٹا تو اس کی گردن پہ ایک معمولی زخم تھا جو اتنا بڑا نہیں تھا جس سے خون بہہ نکلا، تھوڑا سا خون بہا تھا۔ وہ کہتا جا رہا تھا کہ باخدا محمد نے مجھے مار ڈالا۔ اس کے ساتھیوں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ تم خام خواہ دل چھوٹا کر رہے ہو، مایوس ہو رہے ہو، معمولی سا زخم ہے۔ اس نے کہا تم نہیں جانتے، اس نے یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں مجھے کہا تھا کہ میں تجھے قتل کروں گا، خدا کی قسم اگر وہ مجھ پر تھوک بھی دیتا تو میں مارا جاتا۔ چنانچہ یہ قافلہ ابھی مکہ نہیں پہنچا تھا کہ اسی زخم سے صرف مقام پر وہ ہلاک ہو گیا۔ پھر ایک یہودی عالم کی گواہی ہے آپ کی سچائی پر۔
جو قیافہ شناس بھی تھا، چہرہ شناس بھی تھا. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو لوگ آپ کا استقبال کرنے کے لیے گھروں سے باہر نکل آئے اور یہ صدائیں بلند ہونے لگیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں. عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میں بھی لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے آیا. یہی وہ یہودی عالم تھے. جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو بغور دیکھا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ آپ کا چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. ان تمام گواہیوں کو سامنے رکھ کر کون کہہ سکتا ہے کہ آپ سچ بولنے والے اور خدا کے سچے نبی نہیں تھے، سوائے اس کے جن کے دل، جن کے کان، جن کی آنکھوں پر مور لگ چکی ہو، پردے پڑ چکے ہوں، اور کوئی نہیں ہے جو یہ باتیں کر سکے. اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی سچ کو اور حق کو ہمیشہ ظاہر کیا اور پھیلایا نہیں، بلکہ لوگوں کے دلوں میں، اپنے ماننے والوں کے دلوں میں بھی پیدا کیا. ان کے اندر بھی کوٹ کوٹ کر اس سچائی کو بھر دیا. اور اسی حق بات کہنے اور حق کہنے کی وجہ سے اور حق ماننے کی وجہ سے بہتوں کو اس شروع زمانے میں اپنی زندگیوں سے ہاتھ بھی دھونے پڑے. لیکن یہی ہے کہ ہمیشہ سچ کو سچ کہا. جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ کسی اعلیٰ تعلیم اور اس کے لانے والے کے اعلیٰ کردار کے معیار کو جانچنے کے لیے اس شخص کی زندگی میں سچائی کے معیار دیکھنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. اور یہ معیار ہمیں حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے بڑھ کر نظر آتے ہیں. آپ کی سچائی کا معیار بچپن اور جوانی میں بھی انتہائی بلند تھا، جس کی ہم نے مختلف واقعات جو دیکھے ہیں ان میں گواہی دیکھی ہے. دشمن بھی باوجود آپ کی تعلیم اور خدا پر یقین نہ ہونے کے آپ کی طرف سے کوئی انذار کی بات سن کر، کوئی ڈرانے والی بات سن کر خوفزدہ ہو جایا کرتے تھے. تو آج بھی آپ کی ذات پاک پر گھٹیا الزام لگائے جاتے ہیں، ہنسی ٹھٹھے اور استہزاء کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اور ایسے لوگ جو آج بھی یہ کام کر رہے ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آج بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت رکھتا ہے. بعض لوگ جو اپنے میڈیا کے ذریعے سے تاریخ کو یا حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں، حق کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو ان کفار مکہ کی مثالیں سامنے رکھنی چاہیے، جن میں سے چند ایک میں نے پیش کی، بے شمار ہیں. ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا سچ اور سچ کا نور نہ کبھی پہلے ماند پڑا تھا یا چھپ سکا تھا، نہ آج تم لوگوں کے ان حربوں سے یہ ماند پڑے گا یا چھپے گا. یہ نور انشاءاللہ تعالی تمام دنیا پر غالب آنا ہے، اور اس سچائی کے نور نے تمام دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے کر
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر ڈالنا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ آج کل بھی بعض لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے بارے میں بعض کتابیں انہوں نے لکھی ہیں اور وقتاً فوقتاً یہ آتی رہتی ہیں، اسلام کے بارے میں یا اسلام کی تعلیم کے بارے میں یا آپ کی ذات کے بارے میں بعض مضامین انٹرنیٹ یا اخبارات میں بھی آتے ہیں، کتب بھی لکھی گئی ہیں۔ ایک خاتون جو مسلمان بن کے ان سائڈ سٹوری بتانے والی بھی آج کل کینیڈا میں ہیں، جب احمدی ان کو چیلنج دیتے ہیں کہ آؤ بات کرو تو بات نہیں کرتی ہیں اور دوسروں سے ویسے اپنے طور پہ جو مرضی گند پھیلا رہی ہے۔ تو بہرحال آج کل پھر یہ مہم ہے، ہر احمدی کو اس بات پہ نظر رکھنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا تقاضا یہی ہے کہ آپ کی سیرت کے ہر پہلو کو دیکھا جائے اور بیان کیا جائے، اظہار کیا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ ابھی کوئی خلاف بات سنی تو جلوس نکالا، ایک جلسہ کیا، ایک دفعہ غصے کا اظہار کیا اور بیٹھ گئے، بلکہ مستقل ایسے الزامات جو آپ کی پاک ذات پر لگائے جاتے ہیں ان کا رد کرنے کے لیے آپ کی سیرت کے مختلف پہلو بیان کیے جائیں۔ ان اعتراضات کو سامنے رکھ کر ہی آپ کی سیرت کے روشن پہلو دکھائے جا سکتے ہیں۔ کوئی بھی اعتراض ایسا نہیں جس کا جواب نہ موجود ہو۔ جن جن ملکوں میں ایسے بیہودہ لٹریچر شائع ہوا ہے جو اخباروں میں یا ویسے آتے ہیں، وہاں کی جماعت کا کام ہے اس کو دیکھیں اور براہ راست اگر کسی بات کے جواب دینے کی ضرورت ہے، یعنی اس اعتراض کے اسی طرح جواب میں، تو پھر وہ جواب اگر لکھنا ہے تو پہلے مرکز کو دکھائیں، نہیں تو جیسا کہ میں نے کہا سیرت کا بیان دوہرا جاری رہنا چاہیے، یہاں بھجوائیں تاکہ یہاں بھی اس کا جائزہ لیا جا سکے، اور اگر اس کے جواب دینے کی ضرورت ہو تو دی جائے۔ جماعت کے افراد میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں نے کہا اس طرح مضامین اور تقاریر کے پروگرام بنائے جائیں، ان کو بھی علم میں آئے، ہر ایک کو، نئے شامل ہونے والوں کو بھی اور نئے بچوں کو بھی، تاکہ خاص طور پر نوجوانوں میں، ان کے اسکولوں اور کالجوں میں جب کالج کی عمر میں جاتے ہیں تو زیادہ اثر پڑتے ہیں، تو جب یہ باتیں سنیں تو جواب دے سکیں نوجوان بھی۔ پھر یہ ہے کہ ہر احمدی اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرے تاکہ دنیا کو یہ بتا سکیں کہ یہ پاک تبدیلیاں آج حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی کی وجہ سے ہیں، جو 14 صدیوں سے زائد کا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی اسی طرح تازہ ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اظہار سچائی کے لیے ایک مجدد اعظم تھے جو گم گشتہ سچائی کو دوبارہ دنیا میں لائے۔ اس فخر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بھی نبی شریک نہیں کہ آپ نے تمام دنیا کو ایک تاریکی میں پایا اور پھر آپ کے ظہور سے وہ تاریکی نور سے بدل گئی۔ جس قوم میں آپ ظاہر ہوئے آپ فوت نہ ہوئے جب تک اس تمام قوم نے شرک کا چولا اتار کر توحید کا جامہ نہ پہن لیا، اور نہ صرف اس قدر بلکہ وہ لوگ اعلیٰ مراتب ایمان کو پہنچ گئے اور وہ کام صدق اور وفا اور یقین کے ان سے ظاہر ہوئے کہ جس کی نظیر دنیا کے کسی حصے میں نہیں پائی جاتی۔ یہ کامیابی اور اس قدر کامیابی کسی نبی کو بجز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نصیب نہیں ہوئی۔ یہی ایک بڑی دلیل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ہے کہ آپ ایک ایسے زمانے میں مبعوث اور تشریف فرما ہوئے
جبکہ زمانہ نہایت درجے کی ظلمت میں پڑا ہوا تھا اور طبعاً ایک عظیم الشان مسئلے کا خاص کار تھا، اور پھر آپ نے ایسے وقت میں دنیا سے انتقال فرمایا جبکہ لاکھوں انسان شرک اور بت پرستی کو چھوڑ کر توحید اور راہ راست اختیار کر چکے تھے، اور در حقیقت یہ کامل اصلاح آپ ہی سے مخصوص تھی کہ آپ نے قوم وحشی سیرت اور بہائم خصلت، یعنی وحشی طبیعت رکھنے والے اور جانوروں والی خصلتیں رکھنے والوں کو انسانی عادات سکھلائے، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ بہائم کو انسان بنایا اور پھر انسانوں سے تعلیم یافتہ انسان بنایا اور پھر تعلیم یافتہ انسانوں سے باخدا انسان بنایا اور روحانیت کی کیفیت ان میں پھونک دی اور سچے خدا کے ساتھ ان کا تعلق پیدا کر دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم پر اور آپ کے نقش قدم پر ان کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ آج بنگلہ دیش کا 81واں جلسہ سالانہ بھی ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ خیریت سے ہو جائے۔ وہاں کے حالات بھی ایسے ہیں کہ ہر وقت خطرہ رہتا ہے جب احمدی اکٹھے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے دعا کریں، اور بنگلہ دیش کے احمدیوں کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ اپنی زندگیوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں اور ہمیشہ سچائی پر، حق پر قائم رہیں۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔